السلام علیکم، میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر سے اپنا علاج کروا کے واپس گھر جاتے ہیں تو نشے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب نشے کا احساس پیدا ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کہ چلیں زندگی میں پہلا کش جو ہے دوبارہ لگاتے ہیں، اتنا ٹائم صبر کیا، ایک لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، زندگی میں دوبارہ ایک چرس والا سگریٹ پیتے ہیں، اتنا صبر کیا کچھ نہیں ہوتا، زندگی میں ایک آخری یا ایک پہلا جو ہے دوبارہ سے شراب کا گلاس پی لیتے ہیں، ایک پیک پی لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، زندگی میں آخری بار یا پہلی بار دوبارہ سے وہ کام کر لیتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ ریہیبلیٹیشن میں جب وہ انسان ہوتا ہے تو ساری چیزیں اس کی زندگی سے دور ہوتی ہیں، کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا، جب تک وہ ٹریٹمنٹ کے مراحل میں ہوتا ہے تو کوئی بھی کسی بھی طرح کی اس طرح کی چیز کا نام نہیں ہوتا، وہ شخص جو ہے بڑا جو ہے موٹیویٹڈ ہوتا ہے، ڈیٹاکسیفیکیشن سے باڈی کلیئر ہو جاتی ہے اور سائیکالوجیکل ورک سے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے سیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے امپروو کر رہا ہوتا ہے، اپنے بیہیویئر کو جو ہے موڈیفائی کر رہا ہوتا ہے اور اس کا سیکھنے کا عمل جاری ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکل اس نے باہر جا کے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ انسان باہر جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ساری چیزیں سیکھ لی اور میں جو ہوں اب جو ہے انڈیپینڈنٹ ہوں اور میں جو بھی چاہوں اپنے دل سے کر سکتا ہوں، میرا اتنا جو کنٹرول ہے کہ میں جو ہے نشے سے دور رہ سکتا ہوں لیکن سگریٹ سے نہیں، میں نشہ چھوڑ دوں گا، سگریٹ نہیں چھوڑوں گا، میں جو ہوں اپنی زندگی کو بہتر رکھ سکتا ہوں لیکن نہیں رکھ پاتا۔ ہوتا کیا ہے جب وہ شخص گھر میں جاتا ہے، اپنے کمرے میں جو ہے اسٹے کر رہا تھا، رات اس نے گزارنی ہوتی، اسی کمرے میں بیٹھ کر اس نے جو ہے ایڈکشن استعمال کی ہوتی، اس کے اندر احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے بڑی مشکل سے ایک دن گزار لیتا ہے اور پھر جو ہے اگلی صبح جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین میں بزی ہو جاتا ہے، اور جیسے جو ہے ان رستوں میں سے گزرتا ہے جن رستوں سے جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے نشہ خریدنے کے لیے، نشہ استعمال کرنے کے لیے، وہ جو ہے نشے کے خیالات اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، بار بار آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ پھر ایسی اس کی گیدرنگ ہوتی ہے، دوست ہوتے ہیں گلی محلے میں بازار میں اسے جو ہے مل جاتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے اور ایون کے بعض دفعہ فری میں آفر بھی ہو جاتی ہے، بہت انکار کرتا ہے کہ میں نے جو ہے اپنا علاج کروایا، چھوڑ دیے، لیکن اس کے باوجود دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا، ایک آدھا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایک آدھا کرنے سے کون سے انسان نشئی بن جاتا ہے، اتنی دیر صبر بھی تو کیے، جب میں بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتا تھا تو تبھی جو ہے میں نے وہاں جا کر صبر تو کیے، تو یہ کچھ جو ہے چیزیں وہ دوبارہ سے ریلیپس کی جو ہے وجہ بنتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اس شخص کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ریہیب کے اندر جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشن جو ہے بڑی جو ہے ایک پیک لیول پر پہنچ جاتی ہے، لیکن جب وہ باہر آتا ہے اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ملتا، اس طرح کی فیملی کے ساتھ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، فرینڈز نہیں ہوتے، انوائرمنٹ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، اور جو ہے ایڈجسٹمنٹ ایشوز کی وجہ سے وہ دوبارہ سے نشے کی طرف چلے جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ جو دوبارہ ریلیپس میں جاتے ہیں ان میں میجر وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو یہ دوبارہ پہلی بار یا آخری بار استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کہ آخری بار کر لیتے ہیں یا پہلی بار کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے جب جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ نشے کی طرف جاتا ہے۔ اس دلدل میں جانا بڑا آسان ہے لیکن واپس آنا بڑا مشکل ہے۔ ریہیب میں جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے بڑا سٹیبل کیا ہوتا ہے اور ایک اسپیسیفک ڈیوریشن جو ریہیبلیٹیشن سینٹر کا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کیا ہوتا ہے، لیکن اب فیلئر یہ بنتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنی منواتا ہے، کسی کی نہیں مانتا، وہ نہ اپنی فیملی کی مانتا ہے، نہ اپنے سائیکالوجسٹ کی مانتا ہے، نہ جو ہے اپنے جو ہے کسی عزیز کی مانتا ہے جو ہر قدر جو ہے اس کو عزیز ہوتا ہے، وہ اپنی منوانا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں جو بھی لوگ جو ہے ریہیب سے باہر جاتے ہیں اور جا کر جو ہے اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں وہ دوبارہ جو ہے ریلیپس میں جاتے ہیں، دوبارہ نشے کی طرف جاتے ہیں، دوبارہ فیلئر ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اپنی منوا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک یہ لوگ جو ہے اپنی منوانا نہیں چھوڑیں گے تو یہ جو ہے نشے سے دور نہیں ہو سکتے۔
نشے سے دوری جو ہے اختیار کرنے کے لیے انہیں کسی کی ماننی پڑے گی، اور وہ اس شخص کی مانے جو اس کی زندگی کا بہتر چاہتا ہے، ان دوستوں کی نہ مانے جو فری میں پرووائڈ کر رہے ہیں، ان رستوں کے اوپر جاتے ہوئے اپنے احساس کو نہ بدلیں جو ان کے دل میں خواہش پیدا کر رہے ہیں، وہ شاپ جہاں پر جو ہے جا کر روزانہ سگریٹ پیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کو جو ہے استعمال کر رہے ہوتے ہیں چرس کو یا دوسرے کیمیکلز کو، وہ نہ مانیں۔ اپنی جو ہے عزیز کی، اپنے سائیکولوجسٹ کی بات مانی، تبھی جو ہے زندگی بہتر ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی، ورنہ ریلیپس ہوتے رہیں گے۔ ریہیبلیٹیشن میں ڈیٹاکسیفیکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سائیکولوجیکل ورک کیا جاتا ہے ان کو پریکٹیکل بنائیں، ان کے اوپر عمل کریں، تبھی جو ہے زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ تب جو ہے ریلیپس ہونے کے چانسز ہی نہیں ہے اگر جو ہے آپ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن عمل صرف اور صرف جو ہے تب تک ہو رہا ہے جب تک کوئی انسان جو ہے کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر موجود ہوتا ہے۔ گھر جاتے ہی جو ہے اس شخص کی جو ہے روٹین دوبارہ سے جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں، لائف سٹائل جو اس کو چینج کرنے کا کہا جاتا ہے وہ چینج نہیں کر پاتا، فیملی ریلیشن کے ساتھ جو اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ان ایکسپیکٹیشن کو دوبارہ سے جو ہے وہ مینٹین نہیں کر پاتا، اپنی لائف میں جو اس نے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ اچیو نہیں کر پاتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ریلیپس ہوتا ہے۔ تو اس سٹیج میں ریلیپس ہی ہوگا جب انسان جو ہے اپنی ہی منوائے گا، تو اس لیے اپنی منوانے سے بہتر ہے کہ کسی دوسرے کی مان لیں تاکہ جو ہے آپ زندگی میں جو ہے نشے سے دوری اختیار کر لیں۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے مجھے جو ہے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر دیں، یا جو ہے مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔